صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالسند المتصل بنا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نہایت واجب الاحترام مشائخ نظام جلال پور پیروالا کے بہت ہی قابل احترام علماء کرام، عزیزان گرامی، عزیز طالبات، مائیں بہنیں اور بیٹیاں، بالخصوص وہ خوش نصیب بچیاں جن کے اعزاز میں آج کی یہ تقریب منعقد ہوئی اور آخری سبق پڑھ رہی ہے۔ ہمارے مخدوم استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا خلیل احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہماری رفاقت کا جو تعلق ہے وہ تقریباً 30 سال پر ہوئی ہے۔ 30 سال سے یہ تعلق الحمدللہ ہمارا قائم ہے، اور حضرت کی سرپرستی میں معیت میں ہم نے اپنی جوانی میں کام کا آغاز کیا۔ حضرت مولانا اس وقت جوان تھے اور ہم بچے تھے۔ میں نے دورہ حدیث 18 سال کی عمر میں کیا اور 2 سال میں نے باہر گزارے۔ تقریباً 21 سال کی عمر میں میں شجاعت میں اپنے مدرسے میں آیا، اور اس وقت سے علاقے میں آنا جانا حضرت کے ساتھ، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ، پروفیسر صاحب حضرت مولانا مشکور صاحب کی جب پہلی تقریر ہوئی تو شجاعت میں ہوئی، اور وہ ہماری کچھ عرصہ مسجد جو چوک کی مسجد ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں درس دیتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، کچھ عرصہ وہاں مقیم رہے۔ پھر ہائی اسکول شجاعت میں پروفیسر صاحب اس وقت متعین تھے، اور ہم بھی ہائی اسکول میں اس وقت پڑھتے تھے۔ یہ بھی بہت پرانی بات ہے، اس لحاظ سے جلال پور پیروالا گھر ہے، اور میں نے یہاں کے اداروں کو ہمیشہ اپنا ادارہ سمجھا۔ جہاں تک حضرت مولانا نے ادارے کے اور اپنے مشکل حالات بتلائے، سچی بات یہ ہے کہ یہ حالات سن کر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور اپنی بے بسی اور
بے قدری پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا آپ یقین کریں کہ یہ 100% سچ ہے، اس لیے کہ میں ان سب مراحل سے گزرا ہوں۔ اگرچہ اب ان مراحل میں نہیں ہے، اللہ نے نکال دیا ان مراحل سے، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ سارے مراحل رسل کے، تندرستی کے، آٹے نہ ہونے کے، یہ سارے مراحل ہم ان مراحل سے گزرے ہیں۔ اور مجھے اپنا وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم 2 کلو دال تازہ لیا کرتے تھے، اور وہ وقت بھی یاد آتا ہے کہ جب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبزی لاتے تھے، سال کی ادھار تھا، اور رمضان المبارک میں اس سبزی کی ادائیگی ہوتی تھی۔ یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ اس دین کی سرشت میں یہ رسل شامل ہے۔ ابھی جب حضرت مولانا یہ سارے حالات بیان فرما رہے تھے تو مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آ رہے، جن کی کتاب آج الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ اس ادارے میں اور باقی اداروں میں پڑھائی جا رہی ہے، اور ہماری بچیاں اس کا آخری سبق پڑھ رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ پر ایسے حالات آئے کہ امام بخاری کو سارا دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، فاقوں پہ فاقے برداشت کیے، اور یہاں تک لکھا ہے بعض اسفار میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گھاس چرانا پڑا، اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سارا دن کھانے کے لیے بسا اوقات 1 یا 2 بادام ملتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی دن سے سبق میں نہیں آئے، نامہ ہو رہا تھا سبق کا، ساتھیوں کو خیال آیا تو پتہ تو کرے، امام بخاری سبق چھوڑنے والے تو نہیں، وہ تو بڑے ذوق اور شوق والے طالب علم ہیں، وہ تو بڑے محنت والے طالب علم ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے وہ تشریف لائے ہیں، دیکھیں تو صحیح وجہ کیا ہے، وہ آئے کیوں نہیں؟ تو ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا تھا، اس زمانے میں مدرسوں میں ہاسٹل نہیں ہوتے تھے، دارالاقامہ نہیں ہوتے تھے، تو آ کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی اور دروازے کو کھٹکھٹایا اور بجایا، اندر سے امام بخاری نے جواب دیا، کون ہو؟ کہنے لگے کنڈی کھولو، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی خبرگیری کے لیے آئے ہیں، آپ آج سبق میں کیوں نہیں آئے؟ تو معذرت کرنے لگے، فرمایا میں کنڈی نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ جو میرے تن پر لباس تھا میں نے اللہ کے دین کے لیے وہ بھی بیچ دیا ہے، اب میں کمرے میں اکیلا بغیر لباس کے پہلے مجھے چادر بھیجو، اندر پھینکو، میں اپنا سطر چھپاؤں، اور اپنا سطر چھپا کر پھر میں کنڈی کھولوں تاکہ تم سے ملاقات کر سکوں۔ اب پتہ چلا ساتھیوں کو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے تن کے کپڑے بھی نہیں ہیں، لیکن امام بخاری نے یہ قربانی دی۔ آج یہ علماء موجود ہیں، یہ بچیاں عالمہ بنی ہیں، پیغمبر کا دین ہم تک پہنچا ہے، حضور علیہ السلام کی اقوال، افعال، تقریرات آج سن رہے ہو، حضور کا کے تمام فرامین آج بھی اسی طرح زندہ ہیں، تابندہ ہیں، تر و تازہ ہیں، جیسے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم فرمائے تھے۔ یہ اس قربانی کا ثمرہ ہے۔
یہ اس قربانی کی برکت ہے. یہ تو مالی تنگدستی کا حال ہے اور حکومتوں کی دشمنیاں اور حکومتوں کی مخالفتیں. آپ جانتے ہیں امام بخاری کا انتقال کیسے ہوا، کس صدمے میں ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا میں تھے. بخارا کے حاکم اور بادشاہ نے امام بخاری سے فرمایا میرے گھر آ کر میرے بچوں کو دین پڑھایا کرو. امام بخاری نے فرمایا دین محتاج نہیں ہے، دین محتاج نہیں ہے، دین کے طالب محتاج ہیں دین کے. میں آپ کے پاس آ کر نہیں پڑھا سکتا، میں اسے دین کی توہین سمجھتا ہوں. دین کا ادب یہ ہے کہ چل کے آؤ، آ کے خود سیکھو، یہ دین کا ادب ہے. اس نے کہا اچھا اگر آپ خود نہیں آ سکتے میں اپنے بیٹوں کو آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے بیٹوں کو آپ الگ سے وقت دے دیں. یہ غریبوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، ان کے پروٹوکول کے خلاف ہے، ان کی سیکورٹی کے خلاف ہے، آپ کو الگ وقت دینا پڑے گا. امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے امام بخاری نے فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، میرا دین غریب امیر سب کے لیے برابر ہے، میں کسی کو الگ وقت نہیں دے سکتا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسی کو الگ وقت نہیں دیا. حضور کا دین سب کے لیے عام تھا. ابو بکر جیسا مالدار بھی نہیں پڑھتا تھا، جہاں ابو ذر جیسا درویش بیٹھتا تھا، عبد الرحمن بن عوف جیسا تاجر بھی وہی بیٹھ کر اللہ کے رسول سے دین پڑھتا تھا، دین حاصل کرتا تھا. جہاں پر حبشے کا کالا بلال اور ابو ہریرہ بے سر و سامانی کے عالم میں پڑھا کرتے تھے، میں اس کو سنت کے خلاف سمجھتا ہوں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین پڑھانا ہے تو یہی بھیجنا پڑے گا. امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے بادشاہ دشمن ہو گیا، مخالف ہو گیا، اس نے بخارا سے نکل جانے کا حکم دیا. آپ کی توجہ میری طرف رہے، بیٹا یہ پنکھا بند کر دو، ضرورت نہیں ہے بیٹھ جاؤ. امام بخاری توجہ رہے میری طرف، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو نیشا پور سے خط آئے تھے، آپ یہاں آ جائیں. امام بخاری بخارا سے جلا وطن ہوئے، نیشا پور جا رہے تھے، وہاں کا حاکم بھی مخالف ہو گئے. اس نے بھی شہر بندی لگا دی، ضلع بندی لگا دی. میرے شہر میں امام بخاری نہیں آ سکتے، داخلہ بندی. یہ آج سے نہیں شروع ہوئی داخلہ بندی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے میں خر تنگ ایک مقام تھا، وہاں پر تھے. اب یہ کیفیت بن گئی کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ آگے کے نہ پیچھے کے، نہ ایک ریاست قبول کرنے کے لیے تیار نہ دوسری ریاست قبول کرنے کے لیے تیار. یہ حالات ہمارے اندر پر آئے، ایسے دین نہیں پہنچا. امام بخاری رحمہ اللہ یہی ٹھہر گئے اس بستی میں، سمرقند کے پاس یہ بستی تھی، اور اللہ سے دعا کی اللہم ان ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک. العالمین اگر تیری زمین اپنی کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تو مجھے اپنے پاس بلا لے.
میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دعا کی اور اسی شخص امام بخاری کا انتقال ہو گیا. اور جب وہ نکلی تو خوشبو بہتی, ارد گرد خوشبو پھیل گئی, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہیں پر سمرقند کے قریب خارقند کے مقام پر دفن کیا گیا. کہتے ہیں امام بخاری کو جب دفن کیا گیا تو کئی دن تک, کئی سال تک امام بخاری کی قبر سے خوشبو آتی رہی. یہی ثمرات کا, یہ ان مجاہدات کا ثمرہ تھا. اور اس سے پیچھے چلے جاؤ, میں آج یہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا جو انشاءاللہ آئندہ شمارے میں صدائے فاروقیہ میں چھپے گا. لوگ پوچھتے ہیں مدرسے کیسے چلتے, ان کے لیے چندے کیوں کرتے ہو؟ اصحاب صفہ جو حضور علیہ السلام کے مدرسے کے پہلے طلباء تھے, ہمارے مدارس کی نسبت صفہ کی طرف, ان کے عذر کا یہ عالم تھا کہ پہننے کے کپڑے نہیں تھے, بمشکل صدر چھپاتے تھے. یہ طلباء ایک دوسرے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیا کرتے تھے تاکہ حضور کی نظر ہمارے ننگے بدن پہ نہ پڑے. کئی کئی دن تک فاقہ ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بے حد بھوک لگی تھی, عشاء کی نماز پڑھی, میں حضرت ابو بکر کے ساتھ چل پڑا. میں نے کہا حضرت مجھے فلاں سورت کی آیات سکھانی. انہوں نے سکھانا شروع کر دی, گھر کے دروازے تک پہنچ گئے. میں نے یہ سمجھا کہ اب مجھے یہ کھانے کے لیے روکیں گے, لیکن وہ بے فکری سے آگے چلے گئے اور میں واپس آ گیا. پھر میں نے حضرت عمر کو پکڑ لیا. دین کے طلباء اور یہ علماء خوددار ہوتے ہیں, یہ اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے. خود خیال کیا کرو, خود خیال کیا کرو. حضرت عمر سے بھی روٹی نہیں مانگی, قرآن پوچھا, وہ بھی ساتھ چلتے لے گئے. ان کے گھر کے دروازے تک پہنچے, ان سے بھی بھول گیا کہ وہ مجھ سے روٹی پوچھیں, خیال ہی نہیں رہا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی روٹی کے بارے میں بے حد فکر مند ہوا کرتے تھے. آپ کے پاس صدقہ آتا تھا, آپ کو صدقہ نہیں کھاتے تھے, آپ انہی کو کھلاتے. ہدیہ آتا تھا, خود بھی کھاتے, اپنے ان صحابوں کو کھلاتے. آج میں نے مسند احمد کی یہ حدیث پڑھی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے, سیدہ فاطمہ نے پوچھا ابا جی بچہ پیدا ہوا ہے, کیا کروں, عقیقہ کروں, کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تم ایسا کرو, عقیقہ خود حضور نے کیا نوازوں, تم ایسا کرو بال اتارو اور بالوں کے بدن کے برابر چاندی صفہ کے طلباء میں تقسیم. حضور کے گھر سے حضور کے مدرسے کے لیے چندہ آتا تھا. سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ چاندی ان طلباء کو دے دو. اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر, قریش میں جو مالدار تھے وہ ان طلباء کی روٹی کا خریداری کرتے, ان کو پہنچاتے تھے. اور انصار صحابہ ان کے کاروبار نہیں تھے, ان کی کاشتکاری تھی, اور مدینہ میں کھجوریں ہوتی ہیں. جو بھی آتا تھا فصل میں تو وہ خوشے توڑ کر لاتا تھا, اور ایک رسی بندھی ہوئی ہوتی تھی اس مدرسے کے چبوترے میں, اس کے ساتھ وہ خوشہ باندھ لیتا تھا. جس کو بھوک لگتی تھی وہ کھجور توڑ کر کھا لیتا تھا, پانی پی لیتا تھا. اتنی
کھجوریں کھائی کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے حضور کی خدمت میں یہ شکایت کی، یا رسول اللہ ان کھجوروں نے ہمارے پیٹوں کو جلا دیا ہے، پیٹوں میں گرمی ہو گئی ہے، جلا دیا ہے۔ یہ دین ایسے نہیں آیا، اس رسول کے ساتھ آیا ہے۔ اس لیے فریضہ ہے ہر مسلمان کا کہ مدارس کے طلباء کا خیال رکھے۔ ایسے جب حالات پیدا ہوئے تو اللہ نے قرآن میں ایک حکم دیا۔ آج تو کچھ مولویوں نے کہنا شروع کر دیا مدرسوں میں زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، مدرسے زکوٰۃ سے کیوں چلتے ہیں؟ میں نے اپنے خط بخاری پر اس پہ تفصیل سے بات کی اور اب اس میں مضمون بھی لکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ اس مدرسے میں بیان قرآن موجود ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، موجود ہوگا بیان قرآن میں اور مدرسوں میں بھی ہوگا۔ اس آیت کو نکال لو، کھول لو، پڑھو۔ حکیم الامت رحمہ اللہ نے نقل کیا تمام امہات التفاسیر سے، اللہ نے یہ آیت اتاری تھی حضور کے مدرسے کے طلباء کے بارے میں، اصحاب صفہ کے بارے میں۔ اپنے صدقات اور اپنی زکات اور اپنے عشر خرچ کرو ان فقراء پر۔ ہمارے مدارس میں آج تک طالب علم کو فقیر کہتے ہیں، پرانے بزرگ استاد فقیر کہتے ہیں۔ مولانا حبیب اللہ گمانوی کا یہ مشہور جملہ ہے او فقیرو او فقیرو، یہ اسی للفقراء سے ماخوذ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کانوا فقراء، یہ فقیر تھے، راتوں کو ساری رات عبادت کرتے تھے، دن کو علم پڑھتے تھے۔ اللہ نے کہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اپنا مال خرچ کرو ان فقراء پر جو علم میں مصروف ہیں، علم کی وجہ سے محصور ہو گئے، بند ہو گئے۔ کہتے ہیں نا مولوی کاروبار کیوں نہیں کرتے، یہ طالب کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، اللہ نے خود جواب دیا ہے، ہمیں ضرورت نہیں جواب دینے۔ احسنوا فی سبیل اللہ، یہ تو علم میں اپنے آپ کو قید کر بیٹھے ہیں، ان کا تو دن علم میں گزر رہا ہے، ان کی راتیں مطالعے میں، دن پڑھنے پڑھانے میں گزرتی ہیں، انہیں کمانے کو فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یہ بیچارے باہر نہیں جا سکتے۔ انہیں مت مشورے دو کہ مولویوں کماؤ نا، بزنس کرو، کاروبار کرو، کیا ہے تمہیں؟ اللہ نے کہا یہ نہیں کر سکتے کاروبار۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، اس کا ترجمہ دیکھ لو کیا ہے، لا يستطيعون ضربا في الارض، یہ کمانے کے لیے نہیں جا سکتے، ان کا اشتغال اتنا ہے، ان کی علم کی خدمت کا دورانیہ اتنا ہے، فرصت ہی نہیں۔ ان پر زکات خرچ کرو، انہیں صدقے لا کر دو۔ ان طلباء، صحابہ کہتے ہیں ان طلباء کو حضور کا مہمان کہا جاتا تھا، ان پیغمبر کے مہمانوں کا تم خیال کرو، ان کی گندم پہنچاؤ، ان کے لیے گوشت پہنچاؤ، ان کے لیے سبزی پہنچاؤ، ان کے لیے گھی پہنچاؤ، تمہارا فرض ہے، غنیوں تمہارا فرض ہے۔ میں قرآن بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، اور یہ بھی خیال کیا کرو
ان کے کپڑے بھی سفید ہوں گے، ان کی شکل صورت بھی داڑھیوں والی نہیں ہوگی. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں، اس لیے نادان اور ناواقف انہیں دولت مند سمجھتا ہے. وہ تو سمجھتا ہے مولانا فرید صاحب نے کاٹن کا سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، ان کے مدرسے میں کیا ضرورت ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی صاحب گاڑی پہ جا رہے ہیں، ان کے مدرسے میں کیا ضرورت ہے. میرے اللہ نے پہلے کہہ دیا جو ان کے حالات کو اندر سے نہیں جانتا، ان کے قریب نہیں ہے، وہ انہیں دولت مند سمجھتا. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لیکن میرے نبی چونکہ آپ ان کے حالات سے واقف ہیں، تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، آپ تو انہیں جانتے ہیں، دیکھ کر پہچان جاتے ہیں، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. میرے رب نے کہا ان پر خرچ کرو، ان پہ خرچ کرو، اور میرا رب ان کو کھلائے گا. یہ ہمارا پانی پت کا علاقہ ہے نا ہندوستان میں، یہ پانی پتی لہجہ وہاں سے آیا. یہ تو قاری صاحبان پانی پتی ہیں، قاری امین صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مخصوص انداز، مخصوص لہجہ، پکی منظریں. یہ پانی پت مدرسہ تھا، کہتے ہیں مشہور واقعہ. بڑے قاری صاحب قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوستان، ایک طالب علم آیا، حضرت مدرسے میں داخلہ دے دیں. توجہ رہے میری طرف، حضرت مدرسے میں داخلہ دے دیں. حضرت نے فرمایا بھائی ہر طالب کی روٹی بندی ہوئی ہے، گاؤں کے جتنے گھر ہیں اتنے ہم نے طالب رکھے ہوئے ہیں، کوئی اور گھر ہے نہیں، کوئی اور گھر ہے نہیں، تیری روٹی کہاں سے معلوم. لہٰذا پڑھانے سے تو انکار نہیں، لیکن روٹی کا بندوبست نہیں ہوگا. چلو تو انتظار کر، شام تک بیٹھ دیکھتے ہیں اللہ کو سہولت پیدا کر دے. کہتے ہیں اسی دن بستی میں ایک فوٹی بھی ہو، ایک بندہ فوت ہو گیا، اور اس بستی کا بڑا اچھا رواج تھا. اور وہ رواج یہ تھا کہ جب کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی تھی تو وہ ایک طالب علم کی 40 دن کے لیے روٹی باندھ دیتے تھے. وہ کہتے تھے قاری صاحب ایک طالب علم مقرر کر دیں جو میرے گھر آ جایا کرے، ہمارے اس بڑیرے کے اشارے ثواب کے لیے 40 دن صبح شام روٹی کھا جایا کرے، جو خود کھائیں گے اس کو کھلاؤ گے. قاری صاحب نے کہا لو بھائی بندہ آ گیا ہے، 40 دن کا تو تیرا انتظام ہو گیا، چلو 40 دن تو قرآن پڑھ، آگے دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے دیکھی جائے گی. کہتے ہیں 40 دن اس نے قرآن پڑھا، 40 دن روٹی کھاتا رہا. 40واں دن آیا تو اب اس کو فکر ہو اب کیا ہوگا. اسی دن ایک دوسرا بندہ فوت ہو گیا. وہ آ گئے قاری صاحب کے پاس، ایک طالب علم ہمیں دے دو، 40 دن آ کے روٹی کھا جائے کرے. استاد جی نے کہا لو بچے جا کے 40 دن کا اور انتظام ہو گیا. 40 دن یہ گزرے، 40واں دن تھا، اب فکر لائق ہوئی طالب علم کو اب کیا ہوگا. 40ویں دن ایک اور بندہ فوت ہو گیا. اب وہ آ گئے، قاری صاحب نے کہا لو بھائی تیرے تو 3 چیلے پورے ہو گئے، اب ایک اور چیلے کا تیرا انتظام ہو گیا. اب 39واں دن تھا، قاری صاحب نے بلایا بستی والوں کو اور بستی والوں سے کہا رے میاں دیکھو یہ طالب علم سچی طلب کے ساتھ دین پڑھنے آیا تھا، اس کی روٹی کا انتظام نہیں تھا. ایک آدمی فوت ہوا، 40 دن انتظام ہوا، پھر ایک فوت ہوا، 40 دن انتظام ہوا، پھر ایک فوت ہوا، 40 دن انتظام ہوا. اب اس روٹی کا انتظام کر دو ورنہ میرا دل کہتا ہے اگلا چیلا پورا ہوگا اور کوئی اور مر جائے. بابا اس کی روٹی کا انتظام کر. تو ان سب نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے حضرت ہم اس کی روٹی کا انتظام کریں. یہ حالات ہمارے بڑوں پر آئے، لیکن یاد رکھیے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا
وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور پڑوسی بھوکا سوئے، اور وہ عام پڑوسی ہے، اور یہ تو قرآن پڑھنے والے پڑوسی بچے ہیں، بچیاں، ان کا خیال کرنا ہمارا فریضہ ہے، فریضہ ہے۔ لیکن یاد رکھو ان مشکلات کے بعد جب جہد مسلسل کے ساتھ کام چلتا رہے پھر اللہ کی طرف سے ایسی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے یہی صفہ کے طلبہ پھر ایک وقت آیا کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کے خزانے انہیں نصیب ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی، آپ نے کدال ماری زمین پر، چنگاری نکلی، فرمایا مجھے یمن کے محلات دکھائے گئے، یعنی یمن کے محلات تمہیں ملیں گے۔ پھر کدال ماری، چنگاری نکلی، آپ نے فرمایا مجھے شام کے محلات دکھائے گئے، اشارہ فرمایا کہ تمہیں شام کے خزانے میں ملیں گے۔ پھر کدال ماری، چنگاری نکلی، فرمایا مجھے ایران کے محلات دکھائے گئے، اشارہ کیا، آپ نے فرمایا مجھے شام کے محلات دکھائے گئے، اشارہ فرمایا کہ تمہیں شام کے خزانے میں ملیں گے۔ پھر کدال ماری، چنگاری نکلی، فرمایا مجھے ایران کے محلات دکھائے گئے، اشارہ کیا کہ ایران کے اور روم کے خزانے بھی تمہیں ملیں گے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور صحابہ نے 1 پتھر باندھا ہوا تھا اور خندق کھودی جا رہی تھی، غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی، منافقوں نے مذاق اڑایا، اپنی جان بچانے کے لیے خندقیں کھود رہی ہیں اور خواب دیکھ رہی ہیں یمن کے، شام کے، ایران کے۔ اللہ نے ان کو جواب میں یہ آیت نازل کی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ۔ اللہ نے فرمایا میں شاہ کو گدا بنا دوں قاتل، گدا کو شاہ بنا دوں میں قاتل۔ اور یہ پیشین کوئی پوری کر گئی، اللہ نے یہ پیشین کوئی پوری فرما دی۔ یہ حالات آتے ہیں اور یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق نصیب کرے۔ میں جب قرآن کی سورہ یوسف پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا سبق ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اللہ نے اس کو احسن القصص فرمایا، یہ بہترین قصہ ہے۔ یا وہ محصور تھے، مظلوم تھے، کنویں میں پھینکے جا رہے تھے، بیچے جا رہے تھے، مصر کو منڈیوں میں تاؤ لگ رہا تھا۔ پھر ایک لمحہ آیا کہ وہ الزام زدہ ہو گئے، ان پہ تہمتیں لگ رہی تھی، ان پہ جھوٹے الزامات لگ رہے تھے۔ پھر ایک وقت آیا انہیں گناہ کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا، عورتیں سفارش کر رہی تھی۔ پھر وقت آیا امتحان ختم نہیں ہوا، جیل میں ڈال دیے اور برسہ برس تک جیل میں رہے، برسہ برس تک جیل میں رہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ الم نشرح میں فرمایا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، اور مفسرین کہتے ہیں اس عسر کے تکرار میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک عسر کے ساتھ اللہ 2 یسر لاتے ہیں، ایک مشکل کے بعد 2 آسانیاں۔ اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته الفقر، یہ علماء القرآن میں پڑھاتے ہیں اذا اشتدت بك البلوى، جب بہت تکلیفیں آ جائیں تو سورہ النشرح پڑھا کرو، اس میں غور کیا کرو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے فعسر بين يسرين اذا فكرته الفقر، 2
ایک مشکل کے بعد اللہ 2 آسانیاں لاتا ہے، اللہ 2 آسانیاں لاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج مدارس پر جبر ہے، علماء پہ جبر ہے، ان حضرات کا نمبر پہلے لگ گیا، اور آنے والا حالات باقیوں کے لیے بھی مدرسے پھولوں کی سیب نظر نہیں آ رہے۔ آرام کے دن گئے، اب امتحان کے دن ہے، علماء تیاری کرو۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جو حالات میں سن رہا ہوں اور جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ کو آپ کے اکابر کی تاریخ دہرانی پڑے گی۔ اللہ مجھے آپ کو آزمائش سے بچائے، لیکن استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آج چاروں طرف سے آپ کو گھیرا کیا جا رہا ہے، کوئی مدرسوں کو چندہ نہ دے، اگر دے تو اس کی ایجنسی انکوائری کرے۔ یہ جو وقت ایکٹ آیا ہے، پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پوچھیں گے مولانا خلیل صاحب، یہ جو آپ نے مسجد بنائی، یہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ منی ٹریل دو۔ یہ جو کمرے بنے ہوئے ہیں، اس کی منی ٹریل دو۔ اب انہوں نے دے بھی دی، وہ نہ مانے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر منی ٹریل قبول نہ ہوئی، 5 سال جیل، 2.5 کروڑ جرمانہ، بلڈنگ ضبط۔ یہ قانون بن چکا ہے، بننا نہیں ہے، بن چکا ہے، یہی اوقاف ایکٹ ہے۔ اور میں تو کہتا رہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، یہ قرآن کی جو قرآن ہے نا، قرآن، اس کی برکت سے ہم تو ان مشکلات سے انشاءاللہ نکل آئے۔ کہو انشاءاللہ۔ عمران خان کم از کم 13 ہسپتال ضرور جائے گا۔ آج تک تم اپنے الیکشن کی فارن فنڈنگ کیس سے اپنے اداروں کو مطمئن نہیں کر سکے۔ ابھی تو ہسپتال کا اوقاف ایکٹ کے بعد نمبر لگنا ہے، شوکت خانم کا نمبر لگنا ہے۔ خود 5 سال جیل کی تیاری کرو۔ آج تمہیں تمہارے دماغ کی کھڑکیاں بند ہو گئی، اندھے ہو گئے ہو، ان کے محبین بھی اندھے ہو گئے۔ یہ تو جب قانون چلے گا، جب مجھ پہ چلے گا تو تم پہ بھی چلے گا، وہ آپ پہ بھی چلے گا۔ وہ یقیناً سنے گا صدائے میری، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ پھنسو گے تم بھی۔ نواز شریف نے ہمارے لیے قانون بنائے تھے، دہشت گردی کے پوری قانون کا واسطہ خود نواز شریف کو کرنا پڑا۔ من حفر بئر لأخیہ قد وقع فیہ، تم دوسرے کے لیے گڑھا کھودو گے، خود گرو گے۔ لیکن علماء کرام، ہمارے اکابر نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور عوام آپ سے کہتا ہوں، یہ کسی کا رزق تنگ ہے تو اللہ کا امتحان ہے، کسی کا رزق کھلا ہے تو اللہ کا امتحان ہے۔ ہمارا بھی امتحان ہے، تمہارا بھی امتحان ہے۔ بچ جاؤ گے اگر ان مدرسوں کا خیال کرو گے، رب چھین لے گا اگر یہ رسول اللہ کے مہمانوں کے دل سے بددعائیں کریں، چھین لے گا، خدا کی قسم۔ یہ بددعائیں اگر نکلیں تو اللہ کے عرش کو ہلا دیں۔ یہ جامعہ ازہر جو یونیورسٹی ہے، اس کے قصے کا پتہ یہ کیسے بنی؟ طالب علم 5 یا 4 طالب علم تھے، یہاں علم پڑھنے کے لیے آئے، خرچہ ختم ہو گیا، گھر سے خرچہ لایا، خرچہ ختم ہو گیا، بھوک سے نڈھال ہو گئے، کمرے میں بند تھے، آپس میں مشورہ کیا کہ میاں اب ہمارے لیے بھیک مانگنا جائز ہو گیا ہے، باہر نکلو، بھوک سے مرتے ہیں، کسی سے بھیک مانگو۔ پھر طالب علم ایک نے کہا کہ بالکل فتوے کے تحت ہم سے ہمارے لیے اب سوال کرنا جائز ہے، لیکن مخلوق کے سوال کرنے سے پہلے خالق سے تو سوال کرو۔
اللہ سے تو دعا مانگ لو. پانچوں نے مل کر اللہ سے دعا مانگی. پانچوں نے کہتے دعا سے فارغ ہوئے, کچھ دیر گزری, کسی نے پوری کھٹکھٹائی. کون ہے؟ بادشاہ کا وزیر ہوں, جلدی کنڈی کھولو. کنڈی کھولی. کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت نے آپ کے لیے کھانا لے جائے, اور بادشاہ کہتا ہے کہ ابھی آپ یہ کھانا تناول فرمائیں, میں پیچھے سے انتظام کر کے اپنے پورے پروٹوکول لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں. یہ ڈر گئے, جلدی سے کھانا کھایا. فیصلہ ہوا میاں بادشاہ کے آنے سے پہلے پہلے نکل راز آؤٹ ہو جائے گا. دین والے خدا ہوتے ہیں, راز آؤٹ ہو جائے گا, نکل جاؤ. ہوا یہ کہ ادھر انہوں نے دعا مانگی, ادھر بادشاہ سویا. خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا. بادشاہ سے کہا تمہیں حیا نہیں آتا, تمہاری سلطنت میں دین کے طلبا میرے مہمان بھوکے ہیں, کئی دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا, اور تم نے ان کی خبرداری نہیں کی اور ان کی شکلیں دکھائی, ان کی جگہ دکھائی. بادشاہ اٹھ گیا, پھر سویا, پھر خواب, پھر اٹھ گیا, ڈر گیا, پھر سویا, پھر خواب. اب سیدھا اٹھ کر ایوان میں آیا اور اس نے نشانیاں بتائیں کہ فلاں جگہ جاؤ, کھانا پہنچاؤ, میں خود آتا ہوں. یہ نکل چکے تھے کھانا کھا کر. بادشاہ آیا, وہاں بھی کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اتنی دولت مختص کی, اتنی دولت مختص کی کہ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ مہمان چلے گئے, کس کو لیں, کیا کریں. تو کسی نے مشورہ دیا, میاں ان طلباء نے علم حاصل کرنا تھا, تم بھی ان کا مدرسہ بنا دو. اس نے مدرسہ بنایا جو آج جامعہ ازہر کہلاتا ہے. یہ اس مدرسے کی ابتدا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مدارس کی حفاظت فرمائے, وکالت فرمائے. ایک واقعہ عرض کر کے پھر حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں, میں خود پتا ہوا. حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ بھی تھا کہ شام کو جب دیکھتے طلبا بہت بھوکے ہیں تو کچھ صحابہ میں وہ تقسیم کر دیتے تھے, مالداروں میں تقسیم کر دیتے. حضور کے ایک صحابی حضرت سعد روزانہ 7 طلبا کو روٹی کھلاتے تھے, ایک ہر رات 7 طلبا کو روٹی کھلاتے تھے. اس کا بھی حوالہ موجود ہے, اس کا بھی حوالہ موجود ہے, میں نے حوالہ ڈھونڈا. ایک مرتبہ اب بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں, یہی بخاری جو ہماری بچیوں نے پڑھی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے عشاء کے بعد اعلان کر دیا, من کان عنده طعام اثنین, جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرا ہمارا طالب علم لے جائے, جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو وہ 5واں ہمارا طالب علم لے جائے, جس آدمی کے گھر اتنے کا کھانا ہو وہ اتنے ہمارے طالب لے جائے. طلبا تقسیم کیے. حضور حضرت ابو بکر بھی کچھ طلبا اپنے ساتھ لے گئے. یہ تقریباً 4 یا 5 طلبا تھے, بخاری میں عدد مذکور ہے, ساتھ لے گئے. گھر لے گئے, بیٹے اور بیوی سے کہا روٹی بناؤ, ان کو کھانا کھلاؤ. ان کو بٹھایا اور پھر حضور کی خدمت میں آ گئے. ابو بکر کا تو وقت حضور کے بغیر گزرتا نہیں, حضور کی خدمت میں آ گئے. حضور کے ساتھ عشاء پڑھی, حضور کے ساتھ کھانا کھایا. رات کو دیر سے واپس آئے, دیکھا مہمان ویسے بیٹھے. مہمان کو دیکھا تو غصے میں آ گئے. بیٹے کو برا بلا کہا, بیوی کو برا بلا کہا, تم نے ابھی مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا. یا ہوتا فراس, او بنی فراس کی لڑکی, تو نے انہیں کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہا حضرت غصے نہ ہو, بات سنیں, ہم نے کھانا تیار کیا ہے, آپ کا بیٹا لے گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم میزبان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے, بھوک اپنی جگہ, خودداری اپنی جگہ, ہم نہیں کھاتے میزبان کے بغیر کھانا. حضرت ابو بکر مہمانوں کے پاس آ گئے, ان سے غصے ہو گئے, تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں. حضرت ابو بکر بھی غصے میں آئے, کہا اللہ کی قسم میں بھی تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں. دونوں طرف سے قسم آ گئی.
بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ ٹھنڈا ہوا، فرمایا میں نے غلط قسم کھا لی، میں قسم توڑ کر کفارہ ادا کروں گا۔ توڑی قسم اور مہمانوں سے کہا آؤ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھایا۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے جب ان طلباء کو روٹی کھلانا شروع کی، یہ طلباء جب بھی کھانا اٹھاتے تو پیچھے سے کھانا بڑھ جاتا، ادھر پیالے میں کھانا تھا، اب اسے اٹھا کے کھا رہے ہیں تو پیالہ کم ہونا چاہیے تھا، پیالہ اور بڑھ جاتا۔ اللہ کی قسم یہ تمام صحابہ کھانا کھا کے فارغ ہو چکے، کھانا پہلے سے زیادہ موجود تھا۔ میں وہ کھانا اٹھا کر گھر والی کے پاس لایا، میں نے کہا دیکھو یہ کھانا تو پہلے سے زیادہ نہیں، انہوں نے کہا اللہ کی قسم جو کھانا ہم نے بنایا تھا یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا یہ سب کھا چکے، میں بھی کھا چکا، کھانا تو پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ پھر ابو بکر کے گھرانے نے وہ کھانا کھایا، کھانا پھر بھی اسی طرح ہے۔ پھر ابو بکر وہ کھانا اٹھا کر حضور کے پاس لائے، حضور کو آ کے بتایا اللہ کے نبی کے باہر سے مہمان آ گئے، حضور نے انہیں کھلا دیا۔ فرمایا یہ برکت ہے طلباء کو کھلانے کی، یہ برکت ہے اصحاب صفہ کو کھلانے کی۔ اللہ تعالیٰ یہ برکت نصیب فرمائے۔ اور ہم نے دیکھا جو لوگ طلباء کا خیال کرتے ہیں، ان کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے اچھے انتظامات کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے رزق میں نمایاں اضافہ اللہ تعالیٰ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کر رہے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مزے کی بات ہے کہ ابو ہریرہ بھی حضور کے مدرسہ صفہ کے طالب علم، رہائشی، ان کا اور کوئی کام نہیں تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم السفر بالاسواق، ہمارے مہاجر بھائی تو بازار میں کاروبار کرتے تھے۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغُلُهُمُ الْعَمَلُ، ہمارے انصاری بھائی زمینوں میں کام کاج کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبْعِ بَطْنِهِ، ابو ہریرہ تو حضور کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، اپنا پیٹ خالی ہو یا بھرا ہوا ہو حضور سے چمٹا رہتا تھا۔ وہ نہیں ہوتے میں ہوتا تھا، وہ چلے جاتے تھے میں یاد کرتا تھا۔ اس لیے امت کو سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ احادیث پورے صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ سے پہنچا، کیوں کہ یہ حضور کے مدرسے کے سب سے زیادہ حاضر باش طالب تھے، سب سے زیادہ پابندی کرنے والے طالب تھے، کبھی چھٹی نہ کرنے والے طالب تھے، کبھی ناغہ نہ کرنے والے طالب تھے۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہے۔ اور یہ حدیث آخری بھی پوری سی امام بخاری نے نقل، صفہ کے طالب علم سے نقل۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے یہ منیٹر تھے، امیر تھے کلاس کے، آج کل امیر کہتے ہیں، سکولوں میں منیٹر کہتے ہیں۔ حضور نے طلباء کے بارے میں جو کچھ کرنا ہوتا تھا وہ ابو ہریرہ کے ذمہ ہوتا۔ ابو ہریرہ یہ کھانا لے جاؤ ان کو کھلا، ابو ہریرہ یہ دودھ لے جاؤ ان کو کھلا۔ تو یہ ابو ہریرہ کے بڑے طالب، ابو ہریرہ حضور کے مدرسے کے بڑے طالب، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے رحمت والی ذات کو بہت پیارے ہیں۔ رحمان اللہ کا ایسا نام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہو رہا ہے۔ رحیم تو حضور کو بھی کہا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، لیکن جیسے اللہ کسی اور پر نہیں بول سکتے ایسے لفظ رحمان بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بول سکتے۔ اللہ کا ذاتی نام، باقی سب صفاتی نام ہے، لیکن صفاتی ناموں میں رحمان ذاتی نام کی طرح ہو گیا ہے۔
علم کہتے ہیں یہ اللہ کا گویا کہ ذاتی نام بن گیا ہے. کیا مطلب یہ کہ جیسے وہ معبود ہے ایسے وہ رحمت والا ہے. جیسے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ ہے. اللہ کا معنی یہی ہے جس کی عبادت کی جائے. ایسے رحمان اس کی پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحمت ہے. جس کی سب سے زیادہ رحمت ہے کائنات میں وہ کون ہے؟ بولو، وہ کون ہے؟ رحمان. پوری کائنات میں سب سے زیادہ اور سب پر رحمت کرنے والا کون ہے؟ بولو نا. تو اس لیے یہاں لفظ رحمان ہے، صفت رحمان ہے. رحمت والی ذات کو یہ دو جملے یعنی ان جملوں کا پڑھنے والا بڑا پیارا ہے. اللہ جس سے تجھے پیار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرو. آپ کو جو دوست پیارا ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پریشانی سے بچاتے ہیں. یہی معنی ہے اللہ جس سے پیار کرتے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ خیر پہنچاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تکلیفوں سے بچاتے ہیں، شر سے بچاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ تکلیفوں اور شر سے بچاتے ہیں. گویا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ سے خیریں لینا چاہتے ہو اور اللہ سے تکلیفیں ہٹوانا چاہتے ہو تو یہ جملے پڑھو جو حضور نے تلقین کی. یہ جملے پڑھو. چنانچہ میرے پہلے شیخ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، اب وہ دنیا میں نہیں، اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے. انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو. اس سے بے بہا روزی ملے گی، کثرت رزق نصیب ہوگا. اور میں نے اس پہ عمل کیا. اللہ نے ہمیشہ خزانہ غیب سے عطا فرمایا، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں آئی. تو یہ کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان الرحمن، اللہ کی محبت ہے. یہ کلمے پڑھو تو اللہ محبت کرتا ہے. حبیبتان الرحمن، رحمت والی ذات کو بہت محبوب. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے پھلکے، پڑھنا کوئی مشکل نہیں، وقت کوئی نہیں دیتا، زور کوئی نہیں لگانا پڑتا. ایک دفعہ پڑھو یار، بار بار گھنٹے کوئی نہیں لگانے پڑتے. بڑے ہلکے پھلکے ہیں زبان پر. مرد عورت بچہ جوان بوڑھا کسی بھی بولی کا کسی بھی زبان کا یہ جملے پڑھ سکتا ہے. ثقیلتان فی المیزان، صرف دنیا کا فائدہ نہیں ہوتا، آخرت کا بڑا نفع ہے. اللہ کے اعمال کے ترازو میں بڑے وزنی بوجھل اور بھاری، اتنے وزنی اتنے بوجھل اور اتنے بھاری ہیں کہ یہ دو جملے مل کر اس اعمال کے ترازو کو جو آسمانوں اور زمینوں سے بڑا ہے اس کے پلڑے کو ثواب سے بھر دیتے ہیں. اتنے بڑے وزنی ہیں، اتنے بوجھل ہیں. ثقیلتان فی المیزان، وہ ترازو جس کو داؤد علیہ السلام نے دیکھا بے ہوش ہو گئے. اللہ اتنا بڑا ترازو، اس کو کون کرے گا؟ نیکیوں سے کون کرے گا اتنے بڑے ترازو کو؟ بے ہوش ہو گئے داؤد علیہ السلام. اور تمہیں پتا ہے داؤد علیہ السلام ان کے گھر میں 24 گھنٹے اللہ کے کلام کی کتاب کی تلاوت کرتی تھی. اور یہ ان کا معجزہ ہے کہ وہ اپنے خادم سے کہتے تھے میرے گھوڑے پہ لگام بنا، لگام سی میرے گھوڑے پہ زین باندھ. وہ جتنی دیر میں زین باندھتا تھا اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت ختم فرما دیا کرتے تھے. اور وہ زبور اور وہ داؤد جن کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے. یا جبال اہبطی معہ، پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ مل کر عبادت کرو، ذکر کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ کہتے سبحان اللہ، پہاڑ کہتے سبحان اللہ. یہ کہتے الحمدللہ، پہاڑوں سے آواز آتی الحمدللہ.
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے، والطیر محشورا، پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام جو اتنے ذکر عبادت تلاوت والے تھے، انہوں نے پرندے کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جب ہوش آیا میرا داؤد فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا بڑا ضرور ہے، لیکن بندہ جب اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو میں اس کے پلڑے کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ ملأته بکلمۃ لا الہ الا اللہ وتمرۃ من الصدقہ، کوئی کھجور، صدقے کی ایک کھجور اللہ کی راہ میں دے دے، اس کے ثواب سے بھی اتنے بڑے ترازو کو میں بھر دیتا ہوں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو آدھا ترازو بھر جاتا ہے، جب الحمدللہ کہتا ہے تو پھر پورا ترازو بھر جاتا ہے۔ ایسے ثواب ثقیلتان فی المیزان، یہ جملے اعمال کے ترازو میں بڑے بھرنی ہیں، اور وہ جملے آپ بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا معنی؟ اللہ تو پاک، کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ اللہ تو ہے ہی پاک۔ اللہ کے پاک ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ تو پاک ہے اپنے شریک سے، اللہ تو پاک ہے بیوی سے، اللہ تو پاک ہے اولاد سے، اللہ تو پاک ہے رشتہ داروں سے، اللہ تو پاک ہے سونے سے، تو پاک ہے تھکنے سے، تو پاک ہے تیرے جیسا کوئی اور ہو، اللہ تو پاک ہے عجز سے، تو پاک ہے ہر کمزوری سے۔ یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، یا اللہ ہر کمال تیرے لیے، اس لیے میں تیری حمد کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو تیری تعریف ہے وہ کسی کی نہیں، اس لیے کائنات میں ہر عیب سے تو پاک ہے اور ہر کمال تیرا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ گویا اس جملے میں نفی ہے اور اس بات، سبحان اللہ میں نفی ہے، وبحمدہ میں اس بات ہے، اور یہی نفی اور اس بات لا الہ الا اللہ، لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نفی الا اللہ ایک اللہ ہے، اس بات تو نفی اس بات، اللہ کو بہت معبود، اللہ سے ہر کمزوری کا دفاع کرتے چلے جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ، اللہ کے لیے ہر کمال بیان کرتے چلے جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ۔ اور یہ علماء بھی اللہ کے دین سے ہر کمزوری کو دور کرتے ہیں، اللہ کے دین کے کمال کو بیان کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اللہ کی مدد، یہ بھی تسبیح ہے، یہ بھی تحقیق ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو خوش قسمت بنائے اور اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام